نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ بنیاد ہے ہماری. کیا نیت لے کر جا رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا ارادہ ہے دل میں؟ کیا یہ ارادہ ہے کہ پوری فیملی نے حج کر لیا، ایک میں رہ گیا ہوں، سب جناب مجھے کزن بھی باتیں کرتے ہیں، یا جن کے ساتھ میری بزنس کے تعلقات ہیں، یا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ سب حاجی ہو گئے. اب وہ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا بزنس ہے تمہارا، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اور تم نے حج نہیں کیا ابھی تک، پیسے کہاں لے کر جانے ہیں؟ تو کیا ہمارا یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، یا یہ نیت ہے کہ ہماری جو جناب فیکٹری ہے اس کے بورڈ کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ حاجی نہیں لکھا، تو میرے نام کے ساتھ یا اس سال جو نئے وزٹنگ کارڈ بنواؤں گا تو میرے نام کے ساتھ بھی حاجی آ جائے؟ کیا یہ نیت ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ روحانی تیاری میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، ہمسایوں سے معافی تلافی کر کے جائیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، غصہ ہے، تو وہ ناراضگی ختم کر کے جائیے. قرض دار کا قرض ادا کر کے جائیے. اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض خواہ کا قرض ادا کر کے جائیں. اگر کسی کے حق پر قبضہ ہے، مثال کے طور پر یہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے، کسی کے پیسے واپس نہیں کر رہے، کوئی ہمارے ساتھ اونچا بول پڑا، کسی نے ہمارے تعلق دار کو شکایت کر دی، یار یہ فلاں بڑا معزز بندہ ہے میرے پیسے نہیں دے رہا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو نے اس کو بولا کیوں؟ اب تجھے پیسے ہیں بھی، دینے نہیں ہیں، تجھے رگڑا دینا ہے. تو اللہ رسول کے لیے یہ رگڑے بند کریں، اس کا حق اس کو ادا کر کے جائیں. یہ کچھ روحانی تیاریاں ہیں. اللہ سے معافی مانگ کر جائیں، توبہ کے نفل پڑھ کے جائیں، شکرانے کے نفل پڑھ کے جائیں. وہ مبارک دن آ گیا کہ جس دن ہماری یہاں سے فلائٹ ہوگی، اس دن ہم نے کچھ تیاریاں کرنی ہے. جمعے کا دن ہے یا نہیں ہے، ناخن کاٹیے، مسواک کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، برش کیجئے، غسل کیجئے. احرام سے قبل غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے. غسل کیجئے. میری بہنیں، میرے بھائی اپنے جسم کی صفائی کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں جو سمجھا رہا ہوں میں؟ جسم پاک صاف کر کے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، نفل پڑھیں گے. ہماری فلائٹ رحیمیہ خان ایئرپورٹ سے ہے، ہماری فلائٹ کراچی ایئرپورٹ سے ہے، ملتان سے ہے. جس ایئرپورٹ سے ہماری فلائٹ ہے اس ایئرپورٹ پر جا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے جی؟ وضو کریں گے. احرام کی چادروں پر نیت سے پہلے خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے، اور نیت کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میرے آقا احرام کی حالت میں تھے تو کستوری آپ کی پیشانی پر چمک رہی تھی. تو اس لیے احرام میں نیت سے پہلے چادریں باندھ لی لیکن نیت نہیں کی تو خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم یہاں سے جا تو حج کرنے رہیں گے، لیکن ہم نے یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جانی ہے. یہاں سے کیا نیت کر کے جائیں گے؟ حاجی صاحب جاگ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے جی؟ عمرے کی نیت کر کے جائیں گے، حج کی نیت کر کے نہیں جائیں گے. یہاں سے جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے. پھر جب ایام حج آئیں گے تو پھر ہم حج کا احرام باندھیں گے. عمرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا سمپل سوال ہے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے جس میں 2 باتیں فرض ہیں اور 2 باتیں واجب ہیں. فرض کن کو کہتے ہیں؟ فرض ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. واجب کن کو کہتے ہیں؟
واجب ان کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا عمرہ ہو تو جائے گا لیکن نامکمل ہوگا، وہ کام بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ عمرے کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا، دوسرا فرض خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا، یہ 2 باتیں فرض ہیں۔ پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، 7 پھیرے لگانا، یہ پہلا واجب ہے، اور دوسرا واجب حلق کروانا، گنج کروانا، تقصیر کروانا، یہ واجب ہے۔ عورتیں تقصیر کروائیں گی اور مرد حلق کروائیں گے۔ ہم ایئرپورٹ پر گئے، وضو کیا، وضو کر کے اب ہم نے احرام کی چادریں باندھ لینی ہیں۔ میرے معاون ابھی آپ کے سامنے احرام کی چادریں باندھ کر آپ کو دکھائیں گے۔ یاد رکھیے کہ چادریں ہم نے باندھنی ہیں لیکن ہم نے ابھی نیت نہیں کرنی۔ ہمارا احرام کب شروع ہوگا؟ جب ہم عمرے کی نیت کریں گے۔ اس سے پہلے یہ ایک لباس ہے، 2 چادریں پہنی ہیں، یہ ایک لباس ہے۔ ایئرپورٹ پر گئے، وضو کیا اور احرام کی چادریں باندھ لی۔ خواتین کا احرام، خواتین کا لباس ہی ان کا احرام ہے۔ میری بہنیں توجہ فرمائیں، باریک لباس نہیں لے کر جائیں گی، چوڑیاں نہیں پہن کر جائیں گی، میک اپ کا سامان نہیں لے کر جائیں گی، سونے کی چوڑیاں نہیں پہنیں گی، کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنیں گی، کالے رنگ کا برقع عبایا یہ ان کے لیے لازمی ہے۔ یہ احرام بھی ساتھ ساتھ باندھتے جاتے ہیں اور ساتھ ہماری گفتگو بھی چلتی رہے گی۔ باوضو ہو کر احرام کی 2 چادریں باندھیں گے۔ اس کے نیچے مرد کچھ بھی نہیں پہن سکتے، ان کا سائز آپ کی جسامت کے مطابق ہے۔ آپ سلیم سمارٹ ہیں تو چادریں چھوٹی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو پیکو نہیں ہوگی، کسی قسم کی سلائی نہیں ہوگی، کوئی سائز ان کا مخصوص نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے لحاظ سے ان کو چھوٹا بڑا، بچے کا احرام ہے تو چادر چھوٹی کر سکتے ہیں۔ خواتین کا جیسے میں نے عرض کیا ان کا لباس ہی ان کا احرام ہے، انہوں نے برقع پہننا ہے۔ سر کے بال چھپانے ان کے لیے فرض ہے، سر کے بال ننگے کرنا غیر مردوں کے سامنے حرام ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، زوال کا وقت نہیں ہے تو مرد عورت 2 نفل احرام کے ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ اس طرح چادر باندھ کر ہم باہر کی طرف اسے فولڈ کر دیں گے۔ اس کے اوپر ہم نے احرام بیلٹ باندھنا ہے۔ آپ کہیں گے اس کو تو سلائی ہوئی ہے۔ احرام بیلٹ احرام کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم اس نیت سے باندھ رہے ہیں کہ اس میں اپنا ضروری سامان، اپنے ڈاکومنٹ، اپنا پاسپورٹ، اپنا موبائل فون اور اپنا جو بھی ضروری آپ کا ویزا وغیرہ ہوگا، یہ سامان رکھنے کی نیت سے اسے باندھیں گے۔ اچھا، اس کو باندھنے سے ہماری دھوتی یہ تہبند ٹائٹ ضرور ہوگا لیکن یہ نیت نہیں کریں گے۔ احرام کی چادر کو گانٹھ نہیں دیں گے، جسے ہم کہتے ہیں گنڈ دینا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہ گانٹھ اس کو نہیں دیں گے۔ یہ احرام بیلٹ ہم چھپا دیں گے، یہ جس طرح ابھی حاجی صاحب نے چھپایا ہے، کیونکہ حاجی جب وہاں پر جاتا ہے، جب کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں سچ مچ یہاں پر پہنچ گیا ہوں، سچ مچ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، بے اختیار رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ایک بلیڈ مارتے ہیں اور احرام بیلٹ ہی لے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر جس طرح ابھی ہمارے سینئر ماسٹر ٹرینر آپ کو بتا رہے تھے، بھکاریوں کی تعداد بہت زیادہ، میری ابھی ماہ رمضان میں واپسی ہوئی ہے، بہت زیادہ، اور پیشہ ور بھکاری، میرا بیلٹ نکل گیا، میرے پیسے نکل گئے، میرے ریال نکل گئے، خدارا آپ کا ایک پورا سفر ہے اور پورے آپ کے معاملات ہیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں ایسے کئی معزز لوگ ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے جیسے حلیہ والے بھی ملیں، آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے۔ ہاں، کوئی آپ کے شہر کا ہے اور واقعی آپ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ اس کو قرض دے سکتے ہیں، ورنہ اس طرح آپ پیسے بانٹنے شروع کر دیے تو پھر آپ کا حج ہو گیا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، پیشہ ور لوگ وہاں پر بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح ہم نے یہ 2 چادریں باندھ لی، ابھی سر پر ٹوپی ہوگی، 2 نفل احرام کے ادا کریں گے۔ اب ہم جہاز میں بیٹھ کے اپنا سامان بک کروایا، ہمارا جہاز اوپر والی ہواؤں میں چلا گیا، اب ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کریں گے؟
اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ آپ آسان نیت بھی کر سکتے ہیں، پنجابی، اسرائیلی، پٹھانی، بلوچی، آپ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ سب سے آسان نیت لبیک عمرہ، کیا کہیں گے؟ مرد اونچی آواز سے بتائیں، لبیک عمرہ کہیں گے، ہماری نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ہمارا سر ننگا ہونا چاہیے۔ سرکار ننگا، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی یہ موقع لائے، ہمارا سر ننگا ہوگا، چہرے پہ ماسک وغیرہ نہیں ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، پاؤں میں ہوائی چپل ہوگی۔ مرد نے دستانے نہیں پہن سکتا، بند جوتا نہیں پہن سکتا، سوفٹی ہوائی چپل جسے ہم کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی ہوگی، اس کے پاؤں کی اوپر والی ہڈی جو ہے یہ ننگی ہونا ضروری ہے۔ جرابیں نہیں پہن سکتا۔ ہماری بہنوں نے اگر ابھی تک نقاب کیا ہوا ہے تو جب ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے تو اب بہنیں نقاب اتار دیں گی، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، کیونکہ اب ان کا مبارک سفر شروع ہو رہا ہے۔ احرام کی حالت میں عورت نے اپنا چہرہ ننگا رکھنا ہے، یہی اس کا احرام ہے۔ جب ہم نے نیت کی، نیت کے فوراً بعد اب ہم تلبیہ پڑھیں گے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے مرد با آوازیں بلند پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ حاجی صاحب یہ تلبیہ یاد کر لیں، یہ حاجی کا ترانہ ہے، 40 دن آپ کا یہی ترانہ ہے۔ اس کو موبائل میں بھروا لیں، آج کل موبائلوں کا دور ہے، روزانہ اس کی تسبیح کیا کریں تاکہ آپ کو درست تلبیہ پڑھنا آ جائے۔ ابھی بھی ہم مل کر پڑھیں گے، بہنیں آہستہ پڑھیں گی، بہنیں وہاں پر بھی آہستہ پڑھیں گی، اور مرد با آوازیں بلند پڑھیں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ پچھلے والے تو یہ حاجی صاحب اگر ابھی شرمائیں گے تو جہاز میں کیسے پڑھیں گے؟ وہاں تو ویسے ہی لوگ بڑے آہستہ آہستہ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرمانا نہیں ہے، یہ جہاز سارا حاجیوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ جا ہی جاتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ جن کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہوگی یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مدینہ منورہ ہم شلوار قمیض میں جائیں گے۔ جن کی فلائٹ یہاں سے جدہ کی ہے، جو مکہ پاک جا رہے ہیں، وہ احرام کی حالت میں جائیں گے۔ ہم نے تلبیہ پڑھا، نیت کر لی، الحمدللہ ہماری عمرے کی نیت ہو گئی، ہم احرام کی حالت میں ہو گئے۔ اب دعا مانگنا سنت کریمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، احرام کی چادریں باندھی، آپ نے 2 نفل احرام کے ادا کیے، اس کے بعد سر مبارک ننگا کر دیا، اللہ کے رسول نے نیت کی عمرے کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا۔ فرمایا ہے میرے صحابہ، جب مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ سب دعا مانگیں گے۔ اب ہم احرام کی حالت میں آ گئے، کچھ مختصر احرام کی پابندیاں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تفصیلی انشاءاللہ بعد میں ہمارے یہ تربیتی سیشن آپ کے رحیم یار خان میں بھی جاری رہیں گے۔ بنیادی کچھ پابندیاں، مرد احرام کی حالت میں سلائی کیا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، 2 چادروں میں رہے گا، بند جوتا نہیں پہن سکتا، خوشبو، مرد عورت خوشبو نہیں سونگھ سکتے، لونگ، الائچی، دار چینی، کوئی بھی خوشبو والی چیز نہیں کھا سکتے، پرفیوم، باڈی سپرے، کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتے،
خوشبو سونگھ نہیں سکتے، پرفیوم شاپ پہ جا نہیں سکتے، میاں بیوی آپس میں محبت والی بات نہیں کر سکتے، محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، عورت اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، عورت بند جوتا پہن سکتی ہے، جرابیں پہن سکتی ہے، دستانے پہن سکتی ہے، لیکن چہرہ نہیں چھپائے گی احرام کی حالت میں۔ مرد سر بھی ننگا رکھے گا، چہرہ بھی ننگا رکھے گا، دستانے بھی نہیں پہن سکتا، اپنے جسم سے ناخن جدا نہیں کر سکتا، مرد عورت جسم سے بال نہیں توڑ سکتے، حرم شریف میں درخت کی ٹہنی، گھاس کا تنکا نہیں توڑ سکتے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حج کے دنوں میں بے حیائی کی باتیں ممنوع ہیں، سخت ممنوع ہیں، اللہ کو سخت ناپسند ہے، آپس میں محبت والی باتیں میاں بیوی نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پر دیکھا ہے میاں بیوی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے احرام طواف کر رہے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں طواف کر رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحب آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ آپ کی محرمہ ہے، عورت ہے، تو وہ آپ کے احرام کی چادر پکڑ سکتی ہے کہ کہیں گم نہ ہو جائیں، اگر پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو وہ احرام کی چادر تو پکڑ سکتی ہے، لیکن میاں بیوی محبت کے ہاتھ پکڑیں گے تو ظاہری بات ہے یہ معاملہ آئے گا۔ یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، مزید اس کی تفصیل آپ نے یہاں سے کتاب بھی لی ہوگی، اس میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ ہم جدہ ایئرپورٹ پر چلے گئے، ہم نے اپنا سامان لیا، وہاں بسیں کھڑی ہوں گی معلم کی، ہم بس میں بیٹھیں گے، ہم اپنے ہوٹل میں چلے گئے، عزیزیہ میں یا بطہ قریش میں آپ کو بلڈنگ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، حاجی کو ایک بے چینی لگی ہوتی ہے، یہ احرام اس نے زندگی میں تو کبھی پہنا نہیں، حاجی صاحب آج ہی احرام خرید لیجئے، یہ مہنگے ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے حج قریب ہوتا جائے گا نا، یہ احرام کا ریٹ، ہوائی چپلوں کا ریٹ، یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی جائیں، ریال ابھی سے لے لیجئے، اگر فرصت ہے تو آج کل میں ریال لے لیجئے، احرام کی چادریں لیں، جس طرح آپ کو باندھنے کا طریقہ بتایا ہے آپ اس کو باندھیے، میرا یوٹیوب چینل ہے، میں آخر میں اس کا لنک دوں گا، اس میں احرام باندھنے کا طریقہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، گھر میں اس کی پریکٹس کریں، پریکٹس میک پرفیکٹ، بار بار پریکٹس کریں، ہوائی چپل پہننے کی عادت بنائیں، احرام پہننے کی عادت بنائیں۔ حاجی وہاں جاتا ہے اس کو ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ یار یہ احرام جلدی جلدی اترے، میں جلدی جلدی جناب اب میں عمرہ کر لوں اور احرام کی پابندیاں ختم ہوں۔ آپ اپنے ہوٹل پر گئے ہیں، وہاں پر جا کر آرام کیجئے، احرام کی حالت میں آپ سینے تک کمبل لے سکتے ہیں، احرام کی حالت میں آپ سو بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، احرام کی حالت میں یہ دونوں چادریں اتار بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یہاں پر فلش ٹوائلٹ ہے، وہاں پر کموڈ ٹوائلٹ ہے، اور کئی حاجی تو ایسے جنہوں نے کبھی زندگی میں، جیسے ابھی آپ کو ہمارے ماسٹر ٹرینر بتا رہے تھے کہ کہیں اگر یہاں پر ایلیویٹر لگے ہوئے ہیں، سیڑھیاں، وہ برقی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، تو حاجی وہاں پر جائیں اور پریکٹس کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں کموڈ لگا ہوا ہے تو آپ کموڈ بار بار استعمال کریں، آپ کی جھجک ختم ہو۔ آپ نے 40 دن وہاں پر رہنا ہے، جہاں جائیں گے کموڈ لگا ہوا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے کموڈ استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ آپ دو چادریں آپ نے باندھی ہوئی ہیں، آپ نے کموڈ استعمال کرنا ہے، آپ واش روم میں جا کر دونوں چادریں اتار دیں، کموڈ استعمال کریں، وہاں پہ مسلم شاور ہے، آپ اپنی ٹانگیں دھو لیں، دھونے کے بعد پھر باندھ لیں۔ اور یہ پھر تو وہ باندھے گا نا جس کو پہلی دفعہ باندھنا آتا ہوگا، جو یہیں ایئرپورٹ پہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، یار یہ میری چادر تو باندھ دو، ایسی ٹائٹ کر کے باندھنا، بس یہ عمرے کے بعد ہی کھلے، پہلے نہ کھلے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو اس لیے اس کو باندھنے کا طریقہ سیکھ کر جائیں، اس کو بار بار باندھیں۔ ہوٹل میں آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، سفر کیا ہوا ہے، ریسٹ کریں، کھانا کھائیں، بوتل پئیں، چائے پئیں، تازہ دم ہو جائیں۔ آج وہ مبارک دن آ گیا، آج آپ نے کعبۃ اللہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرنی، وہ کعبہ جسے تصویروں میں دیکھتے تھے، جسے موبائل میں دیکھتے تھے، جسے جناب آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ دیکھتے تھے، وہ کعبہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان کی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے، جو دعا کرتا ہے اس کا رب قبول کرتا ہے۔
تو اس دعا کے لیے آپ کا فریش ہونا، تازہ دم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ ہوٹل میں، بلڈنگ میں، وہاں سے ہوٹل کا کارڈ ضرور لیں، وہاں پر ان کے کاؤنٹر پر کارڈ پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے کارڈ لیں اور اس کے اوپر اپنا روم نمبر ضرور لکھ لیں۔ ہر مرد، ہر عورت کے پاس یہ کارڈ ضرور ہونا چاہیے۔ اب آپ نے آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، تازہ دم ہو گئے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کیجئے، اپنی بلڈنگ پر ہی وضو کیجئے۔ احرام کی حالت میں آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ دو شرطیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ صابن استعمال نہیں کرنا، مل کر نہیں نہانا، جسم سے میل نہیں چھڑانی، صرف ٹھنڈا پانی، کیونکہ گرمیوں کا حج ہے نا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمیل آ رہی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تلخی ہو رہی ہے، تو آپ میری بہنیں، مرد احرام کی حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن صابن استعمال نہیں کریں گے، مل کر نہیں نہائیں گے، صرف ٹھنڈا پانی اپنے اوپر بہائیں گے۔ تازہ دم ہو گئے، اب تلبیہ پڑھتے ہوئے، کیا پڑھتے ہوئے؟ کس کس کو پتا ہے تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ابھی بھی کچھ حاجیوں کے ہاتھ نیچے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک پڑھتے، یہ حاجی کا ترانہ ہے۔ لبیک پڑھتے ہوئے ہم مسجد حرام کی طرف چلیں گے۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا، وہاں جوتیوں کے ریک بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر بھی جوتیاں رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بیگ میں، سب سے بہتر ہے اپنے بیگ میں جوتیاں رکھ لیں۔ جب واش روم میں جائیں، وہاں سے باہر نکلیں، وضو کریں تو وہ چپلیں بھی دھو لیں، دھو کے شاپنگ بیگ میں، شاپر میں ڈال کر پھر اپنے بیگ میں ڈال لیں۔ آپ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب آپ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ دیکھیں وہاں پر پوری دنیا کی خواتین موجود ہیں اور یہ اللہ کی باندیاں ہیں، اور انہیں رب کا حکم ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا، اور مرد کو کیا حکم ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے۔ مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کی طرف دیکھے۔ اپنی نگاہیں ہم نیچی رکھیں گے۔ لبیک پڑھتے ہوئے مسجد حرام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ ہم سعودی گورنمنٹ نے ہمیں کچھ پروگرام بھیجا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو یہ ہم مسجد حرام کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مسجد حرام کے بہت بڑے بڑے دروازے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی چپلیں اپنے تھیلے میں ڈالیں گے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے۔ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھنے کے بعد نویت سنت الاعتکاف کریں گے۔ سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہوں گے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہوں گے۔ آج آپ کا داخلہ دنیا کی سب سے عظیم مسجد میں ہو رہا ہے۔ اب یہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے، دور سے دیکھیں آپ کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ ہم نے نگاہیں جھکا کر جانا ہے، کیوں؟ آج ہماری پہلی نظر کعبے پر پڑنی ہے۔ لبیک پڑھتے ہوئے مرد بھی عورتیں بھی نگاہیں جھکا کر روتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے، نگاہیں جھکاتے ہوئے، یہ برآمدوں سے ہم گزرتے جائیں گے۔ برآمدوں سے گزرتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ جس جگہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، ہم اس جگہ پر پہنچ گئے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں مطاف۔ آپ کے سامنے مطاف موجود ہے۔ جیسے ہی سیڑھیاں نیچے اتریں گے، ہم مطاف میں پہنچ جائیں گے۔ مطاف میں پہنچ کر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ ہمارا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب ہم نے عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ خانہ کعبے کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ اب ہم طواف کی نیت کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ طواف کی نیت کریں گے۔ اپنی مادری زبان میں نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ میں تیرے پاک گھر کے 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تیرے سونے سونے گھر کے 7 پھیروں کا ارادہ کرتا ہوں۔
یا اللہ میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ ہم کس طرف جائیں گے؟ خانہ کعبہ شریف کا جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے، یہ میرے مومن جس طرف کھڑے ہیں، خانہ کعبے کے دروازے کے بالکل ساتھ والے کونے میں حجر اسود، یہ حجر اسود کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، جنتی پتھر، اس کی سیدھ میں جائیں گے، دور برآمدوں پر دیکھیں گے تو سبز رنگ کی لائٹیں برآمدے پر لگی ہوئی ہیں، جو خانہ کعبے کے ساتھ یہ حتیم کی، یہ طلحہ یہ ٹوپی اٹھا دیں، ٹوپی اٹھا دیں، یہ دیکھیں، یہ خانہ کعبے کے ساتھ یہ جو سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہیں نا، ان کی طرف ہم نے استلام نہیں کرنا۔ جو برآمدے پر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہیں نا، وہ حجر اسود کی سیدھ میں لگی ہیں، ہم نے خانہ کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے تصویر میں موجود ہے۔ اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہم نے طواف کی نیت کر لی۔ سوالات کا سیشن آخر میں ہوگا، آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ پرچی پر لکھتے جائیں یا اینڈ میں انشاءاللہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ اس جگہ پہنچ گئے، آپ نے طواف کی نیت کر لی، طواف تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے سیدھا کندھا ننگا کر دینا ہے، اسے کہتے ہیں اضطباء کرنا، مرد سیدھا کندھا ننگا کر دیں گے۔ ہمارے حاجی صاحبان ایئرپورٹ پر جا کر ہی سیدھا کندھا ننگا کر لیتے ہیں، ایئرپورٹ پر سیدھا کندھا ننگا نہیں کرنا، ہم نے کہاں جا کر ننگا کرنا ہے؟ جب مطاف میں پہنچ گئے۔ یہ کام کرنے کے بعد اب ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے، اب ہم نے استقبال قبلہ کرنا ہے۔ مرد جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بھی اٹھا لیں، اس طرح جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح کر کے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سیدھا کر کے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ میری بہنیں جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر تھوڑا سا ہاتھ سیدھا کر کے کہیں گی بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیں گی۔ اسے کہتے ہیں حجر اسود کا استلام کرنا۔ آپ نے استلام کر لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے طواف شروع کر دینا ہے۔ یہ ہمارا طواف شروع ہو گیا۔ پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرے گا، چھوٹے چھوٹے قدم پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلے گا۔ عورتیں نہیں چلیں گی، مرد۔ اگر آگے رش آ جائے تو ہم رمل نہیں کریں گے، اگر آگے خواتین آ جائیں تو رمل نہیں کریں گی۔ رمل کر کے ذرا دکھا دیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم، تیز تیز قدم، اور پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلیں گے پہلے 3 چکروں میں۔ اگر پہلے چکر میں بھول گئے تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرے اور تیسرے میں رمل کریں گے۔ دوسرے میں بھی بھول گئے تو تیسرے میں رمل کریں گے۔ پہلے 3 چکروں میں بھول گئے تو اب چوتھے میں رمل نہیں کریں گے۔ آپ کے عمرے پر کوئی اثر نہیں پڑا، یہ سنت مبارکہ ہے، کر لیا تو بہتر ہے، اگر آپ بھول گئے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑا۔ چکر لگاتے ہوئے، خانہ کعبے کے چکر لگاتے ہوئے کچھ بھی پڑھنا شرط نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، یہ کیوں پڑھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کتابوں میں ہم نے دعائیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، حاجی ان دعاؤں میں پھنس جاتا ہے۔ یہ دعائیں دراصل ہم نے آپ کو کس لیے دی ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں آپ کو تانوں آرے لایا ہوا ہے، آپ کو آرے لگایا ہوا ہے، مصروف کیا ہوا ہے، تاکہ آپ کی توجہ عبادت میں رہے۔ یہ نہ ہو آپ موبائل نکال کے چکر، یہ میرا چوتھا چکر ہے، ماشاءاللہ میں جا رہا ہوں، میرا 5واں چکر شروع ہو گیا، یہ دیکھیں میں حجر اسود کے سامنے پہنچ گیا ہوں۔ آپ یہ کام نہ کریں، رب سے دعائیں مانگتے رہیں۔ آپ پہلا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھیں، اردو میں، پنجابی میں، اپنے رب سے مناجات کرتے رہیں چکر لگاتے ہوئے، کچھ بھی پڑھنا شرط نہیں ہے۔ چکر لگاتے ہوئے جب آپ خانہ کعبے کے چوتھے کونے پر آئیں گے، چکر لگاتے ہوئے جب آپ خانہ کعبے کے چوتھے کونے پر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اس جگہ بھی غلاف کعبہ ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکن یمانی سے گزرا کرتے تھے تو اس کو چھوا کرتے تھے، لیکن آج کل آپ نے، بڑی توجہ سے سنیے گا، آپ نے خانہ کعبہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ آپ نے حجر احرام کی حالت میں، نہ آپ نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، نہ آپ نے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانا ہے، نہ آپ نے حتیم کے اندر جانا ہے۔ ہر جگہ خوشبو لگی ہوئی ہے،
حجر اسود پر اتنا عود لگاتے ہیں کہ عود رس رہا ہوتا ہے، غلاف کعبہ پہ عطر چھڑکا جاتا ہے، اور مرد عورت کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے احرام کی حالت میں ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جب خانہ کعبے کے چوتھے کونے پر پہنچیں گے تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف پہنچا کرتے تھے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگنا افضل ہے۔ اگر آپ یہ دعا بھی بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو دعا مانگتے رہیں آپ کا رب قبول کرے گا۔ آپ واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تھا، پھر حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ گئے تو اب دوبارہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیں گے اور دوسرا چکر شروع کر دیں گے۔ طواف کی تسبیح کا ایک دانہ نیچے کر دیں گے، وہ 7 دانوں والی تسبیح ہوگی، ایک دانہ نیچے کر دیں گے، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ اس طرح ہم نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں پھر استلام کرنا ہے۔ یوں ہمارے چکر 7 ہوں گے اور 8 استلام ہو جائیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اجتباء ختم کر دیں گے، سیدھا کندھا ڈھانپ لیں گے۔ ہمارا طواف مکمل ہوا، سیدھا کندھا ڈھانپ لیں گے۔ اب ہم نے 2 رکعت نماز واجب الطواف، مقام ابراہیم پر تو پڑھنا بہت مشکل ہے، پیچھے برآمدوں میں جا کر ہم 2 رکعت نماز واجب الطواف، اگر زوال کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ ہم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اب ہم زمزم پیئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جب زمزم پیتا ہے جو دعا کرے اس کا رب قبول کرتا ہے۔ ڈسپوزیبل گلاس ہوگا، یاد رکھیے کہ ٹھنڈا زمزم نہیں پینا۔ میرے ساتھ اس دفعہ یہی ہوا، ہم نے مسجد جیلانہ سے عمرہ کیا، عمرہ کر کے تھکے ہوئے تھے، گرمی تھی، ٹھنڈا زمزم میں نے پی لیا، اس کا اثر آج تک باقی ہے۔ ٹھنڈا زمزم نہیں پینا، تازہ زمزم پینا ہے۔ زمزم کا گلاس بھرے، کھڑے ہو کر خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے اب عرض کریں، یا اللہ تیرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ یہ زمزم پیتے ہوئے جو دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن، ایک گھونٹ لیں، سائڈ پہ کر لیں گلاس، دوسرا گھونٹ لیں، پھر سائڈ پہ کر لیں، تیسرا گھونٹ میں گلاس خالی کریں اور الحمدللہ کہیں۔ تھوڑا سا پانی لیں، اپنے سر پہ ڈالیں، دعا مانگیں۔ خبردار زمزم کا کوئی قطرہ، یہ برکت والا پانی ہے، اس کا ایک بھی قطرہ فرش مسجد پہ نہ گرے، یہ برکت والا پانی ہے۔ اپنے سر پہ چند قطرے ڈالیں، دعا کریں، یا اللہ میرا یہ سر جب جھکے تیری بارگاہ میں جھکے، اللہ مجھے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ چند قطرے اپنے چہرے پر ڈالیں، مل لیں، دعا کریں، یا اللہ قیامت والے دن یہ چہرہ کالا نہ ہو، اللہ تیری اس رحمت کے سائے میں رہوں۔ چند قطرے اپنے سینے پر، یہ چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے نا، یہ سینے پر ڈالیں اور دعا کریں، یا اللہ میرے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے دور کر دے، میرے دل سے مسلمانوں کا کینہ نکال دے، مسلمانوں کی نفرت نکال دے، رشتہ داروں کی نفرت نکال دے، میں ہر مسلمان سے پیار کروں، یا اللہ میرے دل میں مسلمانوں کی محبت ڈال دے۔ یہ دعا مانگ لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دروازہ کعبہ کے سامنے دور پیچھے کھڑے ہو کر، اب ملتزم پر کھڑا ہونا تو محال ہے، پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا مانگنے کے بعد الحمدللہ ہم نے عمرے کا دوسرا فرض ادا کر لیا۔ پہلا فرض کیا تھا؟ احرام کی حالت میں ہونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا۔ ہمارے 2 فرض پورے ہو گئے۔ اب ہم نے عمرے کا واجب ادا کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ وہیں پر خانہ کعبہ شریف میں دروازہ کعبہ کے سامنے پیچھے برآمدے میں موجود ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، صحیح کی طرف رستہ، صفا مروہ کی طرف رستہ۔ آپ کی آسانی کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے وہاں پہ۔
آپ اس طرف چلیں گے، تھوڑی سلوپ بنی ہوئی ہے، اوپر کی طرف چڑھتے جائیں گے، اوپر کی طرف چڑھتے جائیں گے، آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پہاڑی وہاں پر اس کا نشان موجود ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے گرد شیشہ لگا ہوا ہے۔ یہ صفا پہاڑی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہاں پر جا کر ہم نے سب سے پہلے صحیح کا استلام کرنا ہے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے دور سے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، ایک دفعہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ آپ نے صحیح کا استلام کر لیا، اب آپ صفا مروہ کی نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ۔ جب بھی دعا مانگیں گے پہلے آسانی کی دعا مانگیں گے، بعد میں قبولیت کی دعا مانگیں گے۔ یہ یعنی نسخہ سمجھ لیں، جب بھی دعا کریں گے پہلے کہیں گے یا اللہ میرے لیے آسان فرما، پھر عرض کریں گے مولا میری طرف سے قبول فرما۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں تیرے پاک صفا مروہ کے گرد 7 پھیروں کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے؟ اب سیدھا کندھا ننگا نہیں کرنا۔ ہمارے حاجیوں نے صفا مروہ پہ بھی ننگا کیا ہوتا ہے۔ یہ اجتباع کہاں پہ کرنا ہے؟ صرف طواف کرتے ہوئے۔ طواف ختم، اجتباع ختم۔ اگر طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اجتباع ختم کر کے کندھا ڈھانپ کر نماز پڑھیں گے، پھر اجتباع کر کے پھر چکر جہاں رکے تھے وہیں پہ، خانہ کعبہ در سامنے موجود ہے، اسی کی طرف نماز پڑھنی ہے، کہیں اور تھوڑی جانا ہے، وہیں پہ نماز پڑھ کے پھر آپ چکر شروع کر دیں۔ اب ہم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر نیت کر لی، استلام کر لیا، اب ہم نے سیدھا چکر، یہ دیکھیں یہ برآمدہ ہے، سیدھا برآمدہ ہے، صفا سے دوسری طرف مروہ ہے، 400 میٹر کا سفر ہے۔ ہمارا سفر شروع ہو گیا، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر آب زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں، آپ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ یہ چلتے جائیں گے، درمیان میں یہ دیکھ رہے ہیں سبز لائٹوں والی جگہ، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جن کو آتا ہے وہ تو پڑھیں، میلین اخضرین۔ میلین اخضرین سبز ٹیوبوں والی جگہ۔ اب اس کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہے کہ یہ جگہ اس کی کیا برکت ہے۔ بہرحال یہاں پر مردوں کو حکم ہے کہ وہ تیز قدم چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے دعا مانگیں گے، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو ہم یہاں پر تیز قدم چلتے ہوئے، صرف مرد حضرات، عورتیں تیز نہیں چلیں گی، دعا مانگتے ہوئے جائیں گے۔ جہاں سبز لائٹیں ختم ہو گئی اب ہم یہاں پر رک جائیں گے، ہماری خواتین ہمارے ساتھ مل جائیں، اب ہم سیدھا چلنا شروع کر دیں گے۔ صفا مروہ کرتے ہوئے بھی کچھ بھی پڑھنا شرط نہیں ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ لیجئے ہم مروہ پر پہنچ گئے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پہاڑی کا نشان موجود ہے۔ لوگ مروہ پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یہاں پر پہنچ گئے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، تسبیح کا ایک دانہ نیچے کر دیں، دعا مانگیں، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اچھا ایسا بھی ایک بات ہوتا ہے، میں آپ کو مختلف میں نے پوائنٹس بتائیں، یہاں دعا مانگیں، یہاں دعا مانگیں، یہاں دعا مانگیں۔ ہمارا حاجی دعا مانگنے میں کنجوسی کرتا ہے، اور میں اپنے لیکچر میں بار بار یہی بتاتا ہوں، میں یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں گے، میں کہتا ہوں حاجی صاحب دعا مانگنے میں سخی ہو جائیں، دعا مانگنے میں سخی ہو جائیں۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، جس کو پتہ چلا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آج کچھ چہرے تو مجھے آج نظر آئے کہ ماشاءاللہ یہ بھی حج پہ جا رہی ہیں، ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ حاجی کیمپ میں ہوتی ہیں، بڑی خوشی ہے وہ بھی حج پہ جا رہی ہیں۔ اچھا جس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، کیا کہتا ہے آپ کو؟ کیا کہتا ہے میرے لیے وہاں سے گوسکی کا سوٹ لے کے آنا؟ کیا کہتا ہے؟ اچھا میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں بھائی صاحب آپ جا رہے ہیں میرے لیے دعا کریں، میری ٹیم بھی آپ کو یہی کہتی ہے، یہ پی سی ایونٹ والے، یہ فی سبیل اللہ الحمدللہ ہر سال آپ کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، پورے 4 ضلعوں میں الحمدللہ اسی طرح مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، اس دفعہ حج کر کے واپس آئیں، میرے سے رابطہ کریں، اگلے سال ہمارے ٹیم کا حصہ بنیں،
حاجوں کی خیر خواہی کریں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، بار بار مدینے جائیں گے۔ جس کو پتہ چلتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب دعا کرنا۔ اور حاجی صاحب وہاں جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، ہاں کنواں چکر تیرا؟ وہ کہنا میرا تو چوتھا۔ لے میں تو 7 بھی پورے کر لے، میں تو ٹینڈ کروانا، چھتی یار روٹی آنی یار، تو روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو بھائی صاحب وہاں روٹی تو ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں، وہاں تو اپنے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنی، تسلی کے ساتھ روتے روتے صفا مروہ کی صحیح کریں، روتے روتے طواف کریں۔ یا اللہ یہ کتنی برکت والی جگہ ہے، تیرے نبیوں نے طواف کیا، اللہ کے رسول نے طواف کیا، سیدنا صدیق اکبر نے طواف کیا، سیدنا عمر فاروق نے طواف کیا، عثمان غنی نے، مولا علی نے، سیدنا امیر معاویہ نے، صحابہ کرام، امام حسن، امام حسین، اہل بیت، تیرے ولیوں نے، پیغمبروں نے، کتنوں نے طواف کیا۔ آج میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ یہ تو برکت والی جگہ ہے، دعائیں مانگتے جائیں، دعائیں مانگنے میں سخی ہو جائیں۔ آپ مروہ پر پہنچے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ مروہ سے واپس صفا کی طرف آئیں گے، پھر درمیان میں وہی سبز لائٹوں والی جگہ آئے گی، دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ آپ صفا پر پہنچ گئے، آپ کے 2 چکر پورے ہو گئے۔ اس طرح ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ کتنے چکر پورے کرنے ہیں؟ 7 چکر پورے کیے، الحمدللہ ہماری صحیح مکمل ہو گئی۔ مروہ پہاڑی پر ہم نے 2 رکعت نماز صحیح ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعتیں ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ کر 2 رکعت نماز نفل برائے احرام ادا کیے تھے۔ پھر ہم نے جب طواف مکمل کیا تو 2 رکعت نماز واجب الطواف، یاد رکھیے طواف کے جو 2 نفل ہیں یہ واجب ہیں پڑھنا۔ اگر زوال کا وقت ہے، مکروہ وقت ہے تو بعد میں پڑھیں گے، پڑھنے ضروری ہیں، لیکن جو صحیح کے 2 نفل ہیں اگر موقع مل جائے تو پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، مسجد حرام سے باہر آ جائیں۔ میری بہنیں وہاں پر مروہ پہاڑی پر وہ 5-5 ریال 10 ریال دیتے ہیں، کینچیاں پکڑی ہوتی ہیں انہوں نے، وہیں پہ بال کاٹ رہی ہوتی۔ یاد رکھیے غیر مردوں کے سامنے بال کھولنا حرام ہے۔ آپ اپنے ساتھ یہیں سے کینچی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، جو لگج بیگ ہے نا جو آپ نے بک کروانا ہے اس میں آپ اپنے ساتھ کینچی لے کر جا سکتی ہیں۔ آپ نے صحیح مکمل کر لی، آپ وہاں سے باہر آئیں گے، حجاموں کی دکانیں موجود ہیں، مرد اب حلق کروائیں، ٹنڈ کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کیا، حج کیا تو آپ نے حلق کروایا۔ تقصیر کی بھی اجازت ہے، اگر کوئی یہ مسئلہ سمجھتا ہے تو وہ تقصیر بھی کروا سکتا ہے، لیکن کٹنگ کروا کے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہماری تقصیر ہوگی۔ یہ کٹنگ کروانے سے، بال تھوڑے تھوڑے کٹوانے سے تقصیر نہیں ہوتی، ہم حلق ہی کروائیں گے، ٹنڈ کروائیں گے۔ میری بہنوں نے تقصیر کروانی ہے، وہ کس طرح کریں گی؟ آپ نے صحیح مکمل کی، اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، کمرے میں چلے جائیں، کینچی نکالیں، اپنی گت کے بال نکالیں، آخر میں کچھ بال بچ جاتے ہیں، پہلے وہ کاٹ دیں۔ وہ کاٹنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے یہ جو بال ہیں یہ کم از کم سر کے چوتھے حصے کے بال ہیں۔ شہادت کی انگلی پر ہم بالوں کے اس طرح ایک راؤنڈ دے کر اتنے بال کاٹ دیں گی، الحمدللہ ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ مرد کیا کریں گے؟ حلق کروائیں گے، الحمدللہ ان کا بھی واجب ادا ہو گیا، الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب بھی عمرہ کریں گے ہم حلق کروائیں گے، اس طرح پھروانا یہ واجب ہے۔ یہ شیونگ مشین لے جاتے ہیں، شیونگ مشین سے واجب ادا نہیں ہوتا، اس طرح ریزر ہر دفعہ پھروانا ہے۔ آپ نے صبح عمرہ کیا، شام کو عمرہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس طرح پھیریں گے، رگڑیں گے نہیں، اس طرح پھیرنا واجب ہے، رگڑنا واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہوا۔ عمرے سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ آخر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر نوٹ فرما لیں۔ میں آپ کے اس ضلع میں وزارت مذہبی امور کا معلم ہوں، اور الحمدللہ اس پروگرام کے بعد بھی ہمارے تربیتی سیشن ہوں گے، آپ اس میں بھی ضرور تشریف لائیے گا۔ اگر آپ اپنے علاقے میں 10-12 حاجی اکٹھے ہو جائیں، آپ مجھے بلوائیں، انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہم حاضر ہوں گے اور وہاں پر بھی تربیت کریں گے۔ لاکھوں روپیہ لگا کر جا رہے ہیں،
تربیت ضرور حاصل کر کے جائیں، تربیت حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ فرض بہتر طریقے سے ادا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رسول مجھے معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کا سفر حج قبول کرے۔